اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد مومنین، کیسے ہیں؟ مالک اللہ مومنین کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ موضوع باغ فدق پہ ایک مناظرہ چل رہا تھا برادران اہل سنت اور برادران اہل تشیع کے درمیان۔ دونوں مناظر نے اپنے جو دعوے ہیں وہ رکھے ہیں۔ اہل تشیع کا دعویٰ آپ کے سامنے ہے، سکرین پہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد برادر اہل سنت کا آپ دعویٰ اپنی سکرین پہ پڑھ سکتے ہیں۔ پھر آتے ہیں جناب شرائط کی طرف، یہ نیچے شرائط ہیں، اور شرائط کے بعد آپ کے سامنے جو ہے دونوں برادران کی گفتگو وہ پیش کرتے ہیں، آپ سنیں اور آخر میں فیصلہ کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں شیعہ مناظر، میرا نام محمد حسن، موضوع باغ فدق۔ یہ میں نے تمام شروط جو ہے گروپ میں سینڈ کر دی ہے۔ ابھی اہل سنت برادر کو عرض ہے کہ وہ گروپ میں اپنی شروط سینڈ کریں۔ ہاں، اگر میری تمام شروطوں میں سے کسی پر آپ کو اشکال ہے، وہ اشکال بیان کریں تو اشکال کو بھی حل کیا کر دیتے ہیں۔ اور دوسری بات، وائس میں اقرار کرے کہ یہ تمام شروط اس کو منظور ہیں، اور جو میں نے دعویٰ کی تھی وہ دعویٰ اس کو منظور ہے، تو اس بات کو آگے بڑھائیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقرار کرنے کے بعد میں اس بات کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے۔ ہاں بھائی، حسان صاحب یا حسن صاحب، کیونکہ آپ نے نام حسن لکھا ہوا ہے، مجھے حسان صاحب بتایا گیا تھا۔ آپ نے یہ جو پہلی شرط بھیجی ہے، میں اس کو قبول نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ اور اس کی وجہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا، چونکہ میں ایک جس کو مناظر کہتے ہیں میں وہ ہوں نہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں، اگر میں کوئی آپ کی بات کا جواب نہیں دے سکا تو وہ میری اپنی علمی کوتاہی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا آپ سے کسی دلیل سے پیچھے ہٹ کر اور میں اس بندے پر، اس شخصیت پر لعنت بھیج دوں کہ جس پر میں اپنا ایمان رکھتا ہوں، تو یہ کام فی الحال مجھ سے نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ میں وہ مناظر نہیں ہوں جس طرح کا مناظر ہوتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا میں ایک طالب علم ہوں۔ جب تمام چیزیں میرے سامنے نہیں ہیں، جن کا میرا علم کا احاطہ نہیں ہے، ابھی علم کی طلب ہو رہی ہے، تو یہ اس طرح کی لعنت وغیرہ بیچنا یہ وقت سے پہلے والی بات ہے۔ باقی جتنی شرائط آپ نے لکھی ہیں، ٹھیک ہے، ان پر ہی عمل ہوگا، اور میری طرف سے بھی یہی شرط ہے، لیکن شرط خامس میں آپ نے لکھا جس نے تمام شروط کی مخالفت کی اس کی تسلیم کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ بات بھی ٹھیک ہے، اور بس میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ میری ہار کو کسی کی مسلک کی ہار نہیں سمجھا جائے گا، اور میری جیت کو مسلک کی جیت بھی نہیں سمجھا جائے گا۔ برادران، آپ نے گفتگو سننا شروع کی۔ نیچے ان کی پہلی دلیل یا پہلے رد پہ آغا صاحب نے جو دلیل دی ہیں۔ السلام علیکم برادر عزیز، مطلب یہ ہوا کہ آپ کے مطابق جس نے رسول کی مخالفت کی اور قرآن کی مخالفت کی اس پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، اور جس نے رسول کی بیٹی کی مخالفت کی اس پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے صحابی ہو، چاہے عام بندہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ یعنی یہ مطلب ہوا کہ اس پر لعنت نہیں بھیجنی چاہیے۔ ایسے یہ آپ کا مطلب، یہ آپ کا عقیدہ جو ہے، یا یہ آپ کا اصول جو ہے، یا یہ جو آپ نے دل میں سوچ کے رکھا ہوا ہے، یہ بات تو سیدھی سیدھی قرآن کے خلاف جا رہی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کے خلاف جا رہی ہے بات۔ جو اللہ کی مخالفت کرتا ہے وہ کافر ہے بھائی، سیدھی سیدھی بات ہے۔ جو رسول کی مخالفت کرتا ہے اس پر اللہ نے لعنت بھیجی ہوئی ہے۔ جو رسول کے قول، فعل، حکم کی مخالفت کرتا ہے وہ کافر ہے۔ کافروں نے کیا کیا تھا؟ کافروں نے بھی یہی کام کیا تھا کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا تھا، رسول کے حکم کو نہیں مانا تھا، نبی کریم کے حکم کو نہیں مانا تھا، قرآن کے حکم کو نہیں مانا تھا، رسول کے فعل، قول، کسی بھی چیز کو نہیں مانا تھا کافروں نے، تو اسی لیے تو وہ کافر ہو گئے تھے۔ اگر کفار بھی یہی رسول خدا کو کہتے بھائی ہم آپ کی بات کو جو ہے نہیں مانتے، ہمارا یہ اصول ہے، لیکن ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں،
تو یہ تو کوئی اصول نہیں رہا، یہ بھی بات قرآن کے خلاف چلی جائے گی برادر. تو پھر بات کرنے کا تو کوئی بھی مطلب فائدہ نہیں ہے برادر. آپ کا ابھی سے ہی عقیدہ یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ جو شخص قرآن کے خلاف ہو، جو شخص رسول کے خلاف ہو، جو شخص رسول کے قول فعل کے خلاف ہو، جو شخص اللہ کے قول کے خلاف ہو، وہ مطلب صحیح ہے، اس پر لعنت نہیں کرنی چاہیے. تو پھر بات کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا ہے کہ جس نے بھی یہ مناظرہ جیتا اور ہارا، وہ دونوں طرفین میں سے لعنت کریں گے اس شخص پر، چاہے کوئی بھی ہو بھائی. ایک اور بات، ٹھیک ہے آپ نے کہا ہے کہ آپ لعنت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے مجھے منظور ہے. آپ نہیں کریں گے تو تمام گروپ والے تو لعنت کریں گے، یہ مجھے یقین ہے اس بات کا کہ تمام گروپ والے اس شخص پر لعنت کریں گے جس نے رسول اللہ کی مخالفت کی، جس نے قرآن کی مخالفت کی، جس نے اللہ کی مخالفت کی، جس نے رسول کی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کی مخالفت کی. گروپ والے لعنت کریں گے. آپ نہیں کرتے ہو تو آپ کا اپنا عقیدہ ہے، اور جو عقیدہ قرآن کے خلاف ہے وہ آپ خود سمجھ سکتے ہو. اور آپ نے کہا ہے کہ میں طالب علم ہوں. اگر طالب علم ہو تو پھر قرآن کو آپ نہیں سمجھ رہے ہو، پھر آپ کا پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جب آپ قرآن کو نہیں سمجھ رہے ہو، قرآن کو نہیں سمجھتے ہو، قرآن کی آیات کو نہیں سمجھتے ہو، تو پھر آپ کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. پھر طالب علم کیوں بنے ہیں؟ چھوڑ دیں مدرسہ بھائی، سیدھی بات ہے بھائی. قرآن نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق چلنا طلاب کا کام ہے، چاہے آپ ہو چاہے میں ہوں. رسول نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق چلنا طالب علم کا کام ہے، چاہے آپ ہو چاہے میں ہوں. اب ہم طلاب ہو کر، چاہے سنی چاہے شیعہ، دونوں طرفین میں سے طلاب ہو کر قرآن کی مخالفت کرے، قرآن کے اصول کو نہ مانے، اپنا اصول بنائے، اپنا عقیدہ بنائیں، رسول کے اصول کو نہ مانے، اپنا عقیدہ بنائے، اپنا اصول بنائیں، تو یہ سیدھی بات ہے کہ ہم قرآن کے خلاف جا رہے ہیں، رسول اللہ کے خلاف جا رہے ہیں. تو پھر ہمارا مدرسے میں رہنا پڑھنا جائز نہیں ہے شرعاً. ٹھیک ہے، آپ نے کہا ہے میں طالب علم ہوں، اور میں خود بھی طالب علم ہوں، یعنی دونوں طالب علم ہیں، تو یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے برادر. تو اب بات یہ ہے کہ اصول جو چلے گا وہ قرآن کا چلے گا، اصول جو چلے گا وہ رسول کا چلے گا. قرآن اور رسول کے حکم کے مطابق آگے چلیں گے. ٹھیک ہے، اب آپ نے کہا ہے کہ میں لعنت نہیں کروں گا، تو ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے، آگے انشاءاللہ پھر جب وضاحت آئے گی تو پھر میں اوکے. آپ نے میری تمام شروط کو قبول کیا، شرط اول کو قبول کیا، فقط لعنت جو ہے اس کو آپ نے رد کیا ہے. ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے. اور آپ نے کہا ہے کہ آپ کی ہی شروط میری شروط ہیں، یہ آپ نے اپنے وائس میں اقرار کیا ہے، تو ٹھیک ہے مسئلہ نہیں ہے. ابھی میں دلائل پیش کر رہا ہوں باغ فدق پر، انشاءاللہ پھر آپ جو ہے رد کرنا. دوستان، آپ نے شیعہ مناظر کی گفتگو سنی، اب آتے ہیں برادر اہل سنت کی گفتگو کی طرف. اچھا ٹھیک ہے، وہ گروپ والے جو کچھ کرتے ہیں میں گروپ والوں کا ضامن نہیں ہوں. میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، گروپ والوں نے اپنی قبر میں جانا ہے. میرے بھائی یہاں پر آپ نے ایک شرط یہ لکھی تھی کہ وائس 2 منٹ کا ہوگا، تو یہ ماشاءاللہ آپ اپنا وائس یہ بھی دیکھ لیں، اور پھر اس کے مطابق آپ نے 2 وائس اور بھی پیش کیے ہیں. جب آپ نے 2 وائز اور پیش کیے ہیں تو یہ دیکھیں اپنا ٹائم آپ نے کتنا لے لیا. اگر اس طرح کریں گے تو پھر میں کتنا ٹائم لوں گا. تو ایک وائز کا ٹائم آپ اس حساب سے 2 منٹ کا رکھیں کہ اس میں آپ کی پوری بات آ جانی چاہیے. یہ آپ دیکھیں 3 وائزیں آپ نے کی ہیں تو وہ تقریباً 4 سے 5 منٹ بن رہے ہیں، تو اس کا خیال رکھیں. اور یہ بات میں نے اس لیے کہ اگر 5 منٹ 6 منٹ آپ لیں گے تو میں تو ایسے جب آپ وائس ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو پھر میں تھوڑا انتظار کرتا ہوں کہ چلیں آپ کی ساری ریکارڈنگ آ جائے تو پھر میں اپنا جواب آپ کے لیے جاری کروں. تو کیونکہ میں اگر وہ بیچ میں جواب دینا شروع کر دوں تو پھر وہ حالت ملت ہو جائے گا اور بہت گڑبڑ ہو جائے گی. تو اس لیے آپ کائنڈلی اس کو بھی مد نظر رکھیں. جی شروع کریں دلائل آپ پیش کریں. برادر اہل سنت نے کہا کہ آپ دلائل پیش کریں، تو سب سے پہلے مولانا شیخ محمد حسن نے آیت قرآن پیش کی، ما اف اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. آگے آپ آیت کی تلاوت مزید کر سکتے ہیں اور ترجمہ آپ مومنین کے سامنے ہے. پھر انہوں نے نیچے ایک تصویر بھیجی، اس تصویر میں بھی انہوں نے اسی آیت کی ترجمہ اور تفسیر بیان کیا.
پھر قبلہ نے اس کی توضیح دینا شروع کی، یعنی اپنے دیے ہوئے دلائل کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی دلیل میں نے قرآن مجید کی آیت سورہ حشر آیت نمبر 7 سینڈ کی ہے، جس میں خداوند متعال نے کہا ہے کہ وہ مال جو کفار سے ملا ہے رسول خدا کو مال فے ہے، ٹھیک ہے۔ اور اہل سنت بھی اس چیز کے قائل ہیں، ہم بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ بنی نذیر سے جو یہ مال ملا ہے یہ مال فے ہے، اور یہ مال فے خاص رسول خدا کی ملکیت میں تھا۔ پھر قبلہ نے کتاب و تفسیر یعنی کتاب تفسیر کی ایک تصویر پیش کی، اور اس میں انہوں نے حدثنا علی ابن عبداللہ حدثنا سفیان، یہ مزید آپ میرے سے بہتر پڑھ سکتے ہیں، آپ تلاوت کریں، اور قبلہ نے اس کی نیچے توضیح دی۔ السلام علیکم۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے کتاب بخاری سے یہ حدیث سینڈ کی ہے، جس میں وارد ہے حدیث میں کہ بنی نذیر سے جو مال فے ملا ہے رسول کو، یہ رسول کو جو ملا ہے یہ رسول کی خاص ملکیت ہے، رسول کی خاص ملکیت ہے، ٹھیک ہے۔ برادر عزیز، اب مجھے یہ بتائیں کہ اس میری بات سے آپ متفق ہیں؟ تو مختصراً کرتے ہوئے آگے چلوں۔ مرزا قبلہ نے مزید کتاب صحیح مسلم اور کتاب صحیح البخاری کی تصویریں، اور ان میں سے حدیث کتاب باب الفے میں سے حدیث کی جو ہے تصویر بھیجی۔ حدثنا احمد بن حنبل و محمد بن رافع، آپ تلاوت کر سکتے ہیں، اور نیچے قبلہ نے ان کی توضیح۔ اور یہ میں نے ایک اور حدیث لگائی ہے صحیح مسلم سے، اور صاحب مسلم باب حکم الفے میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو مال فے ہے یہ رسول کی خاص ملکیت ہے، فکانت للنبی خاصتاً، یہ مال فے جو ہے رسول کو ملا ہے، رسول کو جو ملا ہے بنی نذیر سے، یہ رسول کی خاص ملکیت ہے۔ یہ میرا اینڈ ہے، اس کا جواب دیں تو آگے گفتگو کرتے ہیں۔ اس پر ایگری ہیں، اس پر اتفاق رکھتے ہیں تو آگے پھر دلائل پیش کروں۔ میرے بھائی، آپ نے گروپ کے اندر کچھ شرائط آپ نے ذکر کی تھی، تو مناسب رہ جائے اگر آپ شرائط کے ساتھ پھر چلیں۔ آپ نے پہلے شرائط کی تھی کہ 2 منٹ کی ہوں گی، تو وہاں پر آپ نے 3 منٹ 2 منٹ سے اوپر کی، پھر 2-3 وائزز کی، اور اس کے بعد اب آپ یہ اس طرح کے تصاویر وہ پوسٹ وغیرہ وہ کر رہے ہیں، یہ تو وائس میں نہیں آتا۔ آپ نے وائس کی کہی تھی اور 2 منٹس والی کہی تھی، تو یہ اس طرح کی نہ بھیجیں میرے بھائی، ٹھیک ہے۔ آپ اگر گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایسا کریں، وائس کے اندر کریں، اور پھر مجھے جب آپ کی بات مکمل ہو چکے تو آپ مجھے بتائیں کہ ہاں بھائی آپ اب بات اپنی رکھیں۔ آپ پوری بات ایک دفعہ کہہ لیں اور پھر اس کے بعد مجھے بتائیں کہ ہاں بھائی آپ اب بات کریں۔ السلام علیکم برادر، میں ابھی بھی شرائط کے مطابق ہوں۔ میں نے ابھی آپ نے کہا، میں نے ابھی کوئی بھی وائس 2 منٹ کا نہیں بھیجا ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں نے اینڈ لکھ دیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ میں نے جو کہا ہے صحیح مسلم سے، صحیح بخاری سے اور قرآن کی آیت سے، آپ اس بات پر متفق ہیں کہ یہ مال فے ہے اور رسول کی خاص ملکیت میں ہے جو بنی نذیر سے ملا تھا، ٹھیک ہے۔ آپ اس بات پر اتفاق رکھتے ہیں، ایگری رکھتے ہیں تو بعد میں دلائل اور پیش کروں، کیونکہ ایک چیز پر آپ سے اتفاق لوں گا لازمی۔ یہ میرا اینڈ ہے، اب آپ مجھے بتائیں، اوکے؟ جی حضرت، یہ مال فے تھا، اور مال فے کے بارے میں میرے خیال میں شیعہ اور اہل سنت کا ایک ہی مسلک ہے۔ مومنین، یہ وائس روک کے ایک دفعہ پھر آپ کو سنانا چاہتا ہوں، آپ محترم کا یہ میسج ایک دفعہ پھر سنیں کہ یہ اقرار کر رہے ہیں مال فے تھا۔ جی حضرت، یہ مال فے تھا، اور مال فے کے بارے میں میرے خیال میں شیعہ اور اہل سنت کا ایک ہی مسلک ہے کہ مال فے نبی علیہ السلام کی ملکیت میں ہوتا ہے، کہ نبی علیہ السلام اس کو جس طرح چاہیں اس طرح خرچ کریں۔ السلام علیکم۔ تمام برادران نے اس کا وائس سنا کہ شیعہ اور سنی کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مال فے جو ہے وہ رسول کی خاص ملکیت ہے اور رسول جہاں چاہے خرچ کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک اور آیت سینڈ کر رہا ہوں، دلائل پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد میں آپ جواب دینا۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر میں دو نقطے بیان کروں گا اور دونوں نقطوں پر اہل سنت سے بات کروں گا۔ پہلا نقطہ یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور حیاتی میں ہی قرآن مجید کی آیات کے مطابق یہ فدق جو ہے فاطمہ الزہرا سلام علیہا کو دیا تھا۔ خداوند متعال نے ارشاد فرمایا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، ٹھیک ہے، اور رسول نے اپنے قریبی داروں کو حق دیا۔ یہاں پر حق سے مراد ہے فدق ہے، جو رسول نے اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام علیہا کو فدق دیا ہے۔ اہل سنت کی کتاب شواہد تنزیل لکھنے والا الحافظ الکبیر عبید اللہ ابن عبداللہ ابن احمد المعروف الحاکم الحسکانی الحنفی نساپوری، ٹھیک ہے، اس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ آیت جو ہے فاطمہ الزہرا سلام علیہ کی شان میں نازل ہوئی ہے، اور یہ فدق جو ہے، یہاں حق سے مراد ہے فدق۔ فدق جو ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فاطمہ الزہرا سلام علیہ کے نام کیا جب رسول حیاتی تھا، جب رسول موجود تھا دنیا میں، اس وقت یعنی وفات سے پہلے رسول نے قرآن کے حکم کے مطابق اور رسول خدا کی احادیث کے مطابق رسول نے فاطمہ الزہرا سلام علیہ کے نام پر کر دیا تھا۔ کیا آپ اس بات سے متفق ہیں؟ اور میرے اس دلائل کا رد پیش کریں۔ بھائی حسن صاحب، آپ نے ایک بات کی ہے مال فے کے بارے میں، جو پہلی بات میں نے کی ہے اس میں یقیناً مجھ سے غلطی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ آغاز گفتگو میں ہی بندہ جناب اپنی بات سے مکرنے لگ گیا، اقرار کر کے پھر مکر گیا۔ میں اپنی غلطی کا اعتراف وہاں پر کرتا ہوں۔ کچھ اختلاف کہ پیغمبر کی وہ ملکیت تھا، خاص ملکیت تھا یا نہیں تھا، پوری ملکیت حاصل تھی یا نہیں تھی، ہمارے علماء اور شیعہ کے علماء میں اختلاف موجود ہے، ٹھیک ہے، اس میں مجھ سے غلطی ہوئی۔ جو بات آپ نے یہاں پر ارشاد فرمائی ہے تو میرے بھائی، چاہے دیوبندی مکتبہ فکر کی کوئی تفسیر ہو یا چاہے کوئی اہل حدیث کی ہو، شیعہ کی ہو، بریلویوں کی ہو، وہ قابل حجت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ قابل حجت جو بات ہے وہ بات صرف یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے ہو، ٹھیک ہے، قرآن اور حدیث سے۔ تو آپ بات قرآن اور حدیث سے پیش کریں، اس بات کے مجاز آپ بھی ہیں اور میں بھی ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کی دلیل کا رد کیا جائے، جی بالکل حضرت، موجود ہے دلیل کا رد۔ آپ نے فرمایا کہ بلکہ میں آپ سے پہلے آپ کی دعوے کی یا جو آپ جس طرح رکھ رہے ہیں میں اس کی تھوڑی سی تفسیر کر کے آپ سے پوچھ لوں کہ آپ کی مراد یہ ہے تو یہ ٹھیک رہے گا۔ آپ نے یہ فرمایا فآت ذی القربى حقہ والمسکین، کہ یہ جب آیت اتری تو اس آیت کے اترنے کے بعد نبی علیہ السلام نے فدق حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا۔ اس آیت کے نزول کے وقت یا یہ آیت جب اتری اسی وقت نبی علیہ السلام نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فدق دے دیا تھا۔ کیا آپ کی مراد یہی ہے؟ السلام علیکم۔ سب سے پہلے آپ نے اچھی بات کی ہے کہ آپ نے یہاں پر ہی آپ کا نظریہ واضح کر دیا۔ پہلے آپ نے اتفاق رکھا شیعہ سنی کا، ابھی آپ نے اختلاف کر دیا۔ اب میں آپ کو خصوصی بات بتا رہا ہوں۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میں حدیث اور قرآن سے بات کر رہا ہوں، کسی اختلاف پر بات نہیں کر رہا۔ میں نہ سنیوں کا اختلاف مانتا ہوں نہ ہی شیعوں کا اختلاف مانتا ہوں۔ ابھی میں بات جو کر رہا ہوں قرآن حدیث سے، اور قرآن حدیث جب قرآن حدیث پر بات آئے تو اختلاف وہیں پر جو ہے، اختلاف کو میں نہیں مانتا۔ اب میں نے آپ کو قرآن کی آیت بتائی ہے کہ مال فے جو ہے بنی نذیر سے ملا ہے، وہ رسول کو ملا ہے، ٹھیک ہے، جو باغ فدق ہے۔ اور صحیح بخاری صحیح مسلم سے میں نے حدیث پیش کی ہے کہ یہ مال فے جو ہے رسول کی خاص ملکیت ہے۔ یہاں پر میں نے حدیث پیش کی ہے۔ حدیث کے مقابلے میں اگر کسی عالم کا قول ہے تو وہ قول ہمارے لیے حجت نہیں ہے، حدیث حجت ہے۔ تو صاحب بخاری نے باب الحشرات سورہ حشر کی آیت میں لکھا ہے نیچے کہ یہ مال فے جو ہے رسول کی خاص ملکیت ہے، اور صاحب مسلم نے لکھا ہے کہ مال فے رسول کی خاص ملکیت ہے۔ جب رسول کی خاص ملکیت ہو گئی قرآن اور حدیث کی روشنی میں تو بات ختم ہو گئی ہے۔ یہاں پر کسی بھی علماء کے اختلاف کو مانا نہیں جائے گا، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو، کسی علماء کے اختلاف کو نہیں مانیں گے، کیونکہ یہاں پر قرآن اور صاحب بخاری صاحب مسلم سے واضح ہو گیا ہے کہ یہ مال فے جو ہے رسول کی خاص ملکیت تھی، ٹھیک ہے۔
نیچے مولانا صاحب نے یہ کچھ اسکرین شاٹ دیے ہیں تفسیر کے کتابوں کے، آپ تلاوت کر سکتے ہیں۔ اور پھر برادر پھر سنو، قرآن کی آیات کے مطابق بنی نذیر سے جو باغ فدق ملا ہے یہ رسول کی ملکیت ہے، رسول کو ملا ہے، رسول کی ملکیت ہے۔ اور صاحب بخاری نے سورہ حشر کی تفسیر کرتے ہوئے نیچے لکھا ہے کہ یہ مال فے جو ہے رسول کی خاص ملکیت ہے، ٹھیک ہے۔ اور صاحب مسلم نے لکھا ہے باب حکم الفے میں لکھا ہے کہ یہ مال فے جو ہے رسول کی خاص ملکیت ہے۔ آپ کے دونوں معتبر علماء کرام نے جو قرآن کے بعد میں آپ کی کتاب صحیح بخاری صحیح مسلم ہے ان میں معتبر احادیث کے سے لکھا ہوا ہے کہ مال فے جو ہے رسول کی خاص ملکیت ہے۔ جب رسول کی خاص ملکیت ہے تو بات ختم ہو جاتی ہے، چاہے رسول کسی کو دے چاہے نہ دے وہ بعد کی بات ہے، یہ رسول کی خاص ملکیت ہے۔ اب ہو گیا واضح، قرآن کی آیت کے مطابق صحیح بخاری صحیح مسلم کے مطابق یہ فے مال فے جو ہے رسول کی خاص ملکیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے جو پیش کیا ہے قرآن اور حدیث سے پیش کیا ہے، میں کسی بھی علماء کرام کے اختلاف کو یہاں پر لے کر نہیں آنا چاہتا، کیونکہ میں بات جو کر رہا ہوں قرآن اور حدیث سے کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث میں ہے کہ یہ مال فے جو ہے رسول کی خاص ملکیت ہے، قرآن نے اعلان کیا ہے اور صاحب بخاری صاحب مسلم نے لکھا ہے کہ مال فے جو ہے رسول کی خاص ملکیت ہے۔ اب آپ بتاؤ کہ اس آیت اور صاحب بخاری صاحب مسلم نے جو احادیث اپنی کتب میں لکھی ہے بخاری میں اور مسلم میں، تو مجھے بتاؤ ان احادیث اور قرآن کی آیات پر متفق ہو کہ یہ مال فے ہے اور رسول کی خاص ملکیت ہے، ٹھیک ہے، اس پر متفق ہو یا نہیں ہو؟ پھر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اسی لیے۔ بھائی حسن صاحب، آپ نے یہ جو دلیلیں پیش کی ہیں، آپ دیکھیں پہلے آپ نے یہ شرط لگائی کہ وائس کی صورت میں آئے گا۔ آپ یہ سارے ساتھ ساتھ سکرین شاٹس وغیرہ مجھے بھیج رہے ہیں، تو یہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے یہ جو آپ احادیث بھیج رہے ہیں مسلم کی بخاری کی، تو میں نے آپ کو بتایا میں فی الحال مدرسے کا طالب علم ہوں، تو ابھی تک میں نے کوئی اس طرح کی وہ نہیں کیا ہے، احادیث وغیرہ نہیں پڑھی ہیں اتنی، تو آپ وہ احادیث لا رہے ہیں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ لائیں لیکن تھوڑا سا وائس کی صورت میں لائیں تاکہ میرے لیے آسانی ہو سننے میں، ٹھیک ہے۔ آپ کے ان احادیث کے بارے میں میں ایک دو سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ یہاں یہ مال فے یہ پیغمبر کی جو ذاتی ملکیت اور خاص ملکیت میں تھا، تو میرا سوال یہ ہے کہ دیکھیں باغ فدق کے علاوہ بھی تقریباً 7-8 وہ قطعات ایسے تھے جو مدینہ کے ارد گرد بنو نذیر سے اور دوسرے یہودیوں سے حاصل ہوئے تھے مال فے کے طور پر۔ اب وہ تمام کے تمام نبی علیہ السلام کے قبضہ میں تھے اور ان کی آمدنی میں سے 5واں حصہ نبی علیہ السلام کو ملتا۔ اگر فدق یا مال فے مطلقاً وہ نبی علیہ السلام کی خصوصی ملکیت ہے تو 5واں حصہ نبی علیہ السلام کے لیے کیوں؟ دوسرا سوال کرنے سے پہلے میں آپ پر ایک اپنا وہ جو مسلک ہے یا نظریہ ہے وہ آپ پر واضح کر دوں۔ ہمارا یہ نظریہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو جو مال فدق یا مال فے کے طور پر جو چیزیں دی گئی تھیں وہ نبی علیہ السلام کی خاص نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ ملکیت حکومت کی ہوتی ہے، اسی لیے وہ نبی علیہ السلام کے قبضہ میں تھیں اور پھر اس کے بعد تمام جو اسلامی حکومتیں آئیں وہ ان کے قبضے میں رہیں اور پھر وہی عوام الناس پر ان کا خرچ ہوتا رہا۔ اس کی دلیل وہی آیت ہے ما افاء اللہ علی رسولی من اہل القری، یہ جو آپ نے آیت پیش کی، تو یہاں اس آیت کے اندر اللہ مال فے کے بارے میں حصہ داروں کو، اس کی ملکیت کے حصہ داروں کو اللہ وہ بیان فرما رہے ہیں۔ پہلا حق اور پہلا حصہ دار اور پہلا ملکیت کا جو حصہ دار ہے وہ اللہ خود کو بتا رہے ہیں، فللہ، اللہ کے لیے، وللرسول، اور رسول کے لیے، ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، ان تمام کو اللہ نے حصہ دار بنایا ہے۔ تو خاص ملکیت آپ کیسے دعویٰ فرما رہے ہیں؟ آپ کا یہ اصول ہے اور ہمارا بھی یہ اصول ہے، جو حدیث قرآن کے مخالف ہے
وہ حدیث کو چھوڑا جائے گا اور قرآن کی آیت کو لیا جائے گا۔ اب قرآن کی آیت کا تقاضا یہ ہے کہ یہ جتنے بھی بیان ہوئے فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین، یہ تمام مال فے کے بارے میں وہ ملکیت کا حق رکھتے ہیں اور حصہ رکھتے ہیں، تو لہٰذا قرآن کی آیت کو لیا جائے گا میرے بھائی۔ السلام علیکم۔ یہ میں آپ کے پہلے وائس کا جواب دے رہا ہوں کہ برادر عزیز، میں نے صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت کو واضحاً مفہوماً ترجمہ کر کے آپ کو بتایا ہے کہ رسول خدا کی خاص ملکیت تھی، فقانت للنبی خاصتاً، یعنی یہ جو مال فے ہے وہ نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص ملکیت تھی۔ اور آپ نے کہا ہے کہ میں بخاری مسلم سے واقف نہیں ہوں۔ برادر، اب جب آپ لوگوں کی معتبر کتاب بخاری مسلم سے آپ واقف نہیں ہو تو آپ کیسے بحث مباحثہ کرنے کے لیے آئے ہو یا کیسے مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہو؟ اور آپ نے کہا ہے کہ میں طالب علم ہوں اور طالب علم کے لیے لازمی ہے کہ سب سے پہلے تو بخاری اور مسلم کو پڑھے کیونکہ آپ اہل سنت کا نظریہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو برادر عزیز، جب آپ بخاری مسلم کتاب سے واقف ہی نہیں ہو تو آپ نے مناظرہ کیوں کیا ہے اور مناظرے کے لیے کیوں آئے ہو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے بخاری اور مسلم کا، ٹھیک ہے؟ برادر عزیز، یہاں پر سوال نہیں ہوتا، یہاں پر رد پیش کیا جاتا ہے۔ جس طریقے سے میں نے آپ کو دلائل دی ہیں مذہب اہل سنت کی معتبر کتب صحیح بخاری صحیح مسلم سے کہ روایات میں موجود ہے کہ فقانت للنبی خاصتاً، یہ مال فے جو ہے نبی خدا کی خاص ملکیت ہے، فمما افاء اللہ علی رسولہ، یہ مال فے جو ہے رسول خدا کو اللہ کی طرف سے ملا ہے، جو بنو نذیر نے دیا ہے اللہ کی طرف سے ملا ہے ایک، ٹھیک ہے؟ اور یہ رسول خدا کی خاص ملکیت ہے، یہ آپ لوگوں کی دونوں معتبر کتب میں موجود ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر سوال آپ کا پیدا نہیں ہوتا ہے، میں نے دلائل دیے ہیں اہل سنت کی معتبر کتب سے اور قرآن مجید سے، سورہ حشر آیت نمبر 7 سے، تو آپ کے لیے لازم ہے، واجب ہے کہ آپ میرے دلائل کا رد پیش کریں۔ سوال نہیں ہوتا ہے، رد پیش کیا جاتا ہے، یہ اصول ہے مناظرے کا، بحث مباحثے کا، ٹھیک ہے؟ یہ اصول ہے بھائی۔ برادر عزیز، میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے تمام شروط سے اتفاق رکھا تھا اور ابھی تمام شروط کی آپ مخالفت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں نے کہا تھا کہ موضوع فدق ہے تو فدق کے موضوع پر چلنا ہوگا، تو آپ نے فدق کو چھوڑ کر پتہ نہیں کس طرح چلنے پر شروع کر دیا ہے۔ تو برادر عزیز، میں نے آپ کو کہا ہے کہ روایات اور قرآن کی آیات اور روایات کے مطابق مال فے جو ہے وہ رسول کی خاص ملکیت ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی رسول کو ملا ہے، رسول کی خاص ملکیت ہے۔ تو قرآن کی آیات کے مطابق رسول یتیموں کو دے وہ مال یا مسکین کو دے وہ مال، تو وہ رسول کی مرضی ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کی آیت کے مطابق وہ مال جو ہے اپنے قربا کو دے گا، یتیم کو دے گا، مساکین کو دے گا، وہ رسول کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ اولاً تو یہ خاص مال رسول کے ساتھ ہو گیا کہ یہ ملکیت خاص رسول کی ہو گئی۔ اب رسول مسکین کو بھی دے گا، یتامین کو بھی دے گا، جو یتیم ہوں گے ان کو بھی دے گا، اس میں میل اشکال کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا سوال جو ہے یہ موضوع سے مختلف ہے، موضوع پر نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ مطلب یہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ آپ اہل سنت کے اصول کے مطابق چلیں گے، یعنی قرآن نے جو کہا ہے آپ اس کو ٹھکرائیں گے، اس کو نہیں مانیں گے، جو احادیث موجود ہے صحیح بخاری صحیح مسلم میں اس کو نہیں مانیں گے، اس کو ٹھکرائیں گے، آپ مذہب اہل سنت کے اصول جو ہے اس کو اپنائیں گے، ٹھیک ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ بنو نذیر سے جو مال ملا ہے وہ رسول کو ملا ہے اور رسول اپنے قربا کو دے گا، یتامین میں تقسیم کرے گا اور جو ہے مسکین میں، اور یہاں پر صاحب بخاری نے بھی یہی کہا ہے، صاحب بخاری کہتا ہے کہ رسول کو جو مال ملا ہے بنو نذیر سے یہ رسول کی خاص ملکیت ہے، اور خاص جب رسول کی ملکیت ہو گئی تو رسول وہ اس مال میں سے، مال فدق میں سے وہ یتامین کو بھی دے گا، مسکین کو بھی دے گا، ٹھیک ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور یہاں پر صاحب مسلم کہہ رہا ہے، صاحب مسلم حدیث میں کہہ رہا ہے ان عمر سے اگر روایت ہے قال کانت اموال بنی نذیر، یہ بنی نذیر سے جو مال ملا ہے مما افاء اللہ علی رسولہ، ٹھیک ہے؟ یہ مال فے ہے جو اللہ کی طرف سے رسول کو دیا گیا ہے، جو بنی نذیر نے دیا، یہ اللہ کی طرف سے ہے ایک، ٹھیک ہے؟ پھر آگے روایت میں ہے مما لم یحجف علیہ المسلمون بخیل ولا رکاب، ٹھیک ہے؟ مسلمانوں نے گھوڑے ڈڑائے نہیں ہے، گھوڑے ڈڑانے کی وجہ سے یہ مال نہیں ملا ہے، ٹھیک ہے برادر عزیز؟ پھر آگے روایت میں ہے کہ فقانت للنبی خاصتاً، یہ مال جو ملا ہے یہ خاص نبی کی ملکیت میں ہے، جو مال فے ہے۔ اب
دونوں روایات کے مطابق قرآن کی آیات کے مطابق مال فے رسول کی ملکیت ہو گئی۔ اب مطلب یہ کہ آپ قرآن کو چھوڑیں گے، رسول کی احادیث کو چھوڑیں گے، رسول کے قول کو چھوڑیں گے۔ قرآن نے کہا کہ مال فے رسول کا ہے، رسول قربا میں تقسیم کرے یا مسکین میں یا یتامین میں۔ صاحب بخاری، کتاب بخاری میں حدیث موجود ہے، صاحب بخاری نے بھی یہی کہا ہے، صاحب مسلم نے یہی کہا ہے۔ اب مطلب یہ ہوا کہ آپ قرآن کو چھوڑیں گے، رسول کی احادیث کو چھوڑیں گے، جو آپ کے معتبر کتابوں میں صحیح و سند کے ساتھ موجود ہے، سب چیز کو چھوڑیں گے، آپ اہل سنت کے نظریے کو لیں گے، اہل سنت کے عقیدے کو لیں گے، جو عقیدہ قرآن کے خلاف جائے۔ مطلب یہ ہوا، یعنی آپ لوگوں کا عقیدہ قرآن کے خلاف جا رہا ہے تو آپ عقیدے کو لوگے، قرآن کی آیات احادیث کو چھوڑ دو گے، ایسا ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ بنو نذیر سے جو مال ملا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ رسول کا ہے، اور رسول اپنی مرضی سے اپنے اقرباء کو دے گا، مسکینوں، یتیموں کو یا مسافروں کو دے گا۔ یہ جو آپ ترجمہ بیان فرما رہے ہیں، یہ کہاں سے آپ فرما رہے ہیں، یہ کن الفاظ کا ترجمہ ہے؟ آپ مجھے پلیز ایسا کریں، آپ تھوڑا سا وہ بالکل وضاحت کے ساتھ لکھیں اور آیت کو ساتھ لگائیں۔ یہ آپ کن کن الفاظ کا یہ ترجمہ کر رہے ہیں وہ بتائیں۔ آپ کا یہ کہنا کہ میں اپنے اصول کو تسلیم کروں گا اور قرآن کی بات کو ٹھکراؤں گا یا حدیث کو ٹھکراؤں گا، تو یہ آپ کا بہتان عظیم ہے میرے بھائی۔ قرآن کو ٹھکرانا، قرآن کو ٹھکرانے سے پہلے اللہ میری زبان کو شل کرے، اللہ میری زبان کو بند کرے۔ لیکن آپ نے یہ جو ترجمہ کیا ہے آیت کا، میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جو آپ نے فرمایا ہے اوپر، جو آپ نے آیت لگائی تھی کہ اللہ نے اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے، یہ ترجمہ آپ نے کن الفاظ کا کیا ہے؟ اور آپ اپنی آڈیو میں، اپنی اس وائس میں آپ بھیج رہے ہیں کہ اللہ نے پیغمبر کو وہ مال فے اور بنو نذیر سے جو مال حاصل ہوا وہ پیغمبر کو دیا، اور آگے یہ جو آپ یہ آگے والا جو ترجمہ ہے کہ آگے پیغمبر وہ آگے خرچ کرے گا ان پر، یہ آپ نے کہاں سے ترجمہ نکالا ہے؟ یا یہ کہ اللہ نے وہ خاص کر دیا ہے نبی کے ساتھ، یا یہ کہ نہ میں قرآن کو چھوڑ رہا ہوں میرے بھائی، اور نہ میں حدیث کو چھوڑ رہا ہوں۔ سنیں، یہ جو آپ نے ترجمہ کیا ہے وہ والا آپ کا بالکل نہیں بنتا ہے۔ میں قرآن کو چھوڑنے والا اس وقت ہوں کہ جب میں قرآن کی کسی بات کا انکار کروں۔ آپ جو اپنی طرف سے تفسیر بیان کریں گے، اگر اس کا انکار کروں تو میں قرآن کو چھوڑنے والا نہیں ہوں میرے بھائی، اس لیے کہ مجھ پر لازم نہیں ہے کہ میں آپ کی تفسیر کو مانوں۔ آپ نے یہ دیکھیں، ما افاء اللہ علی رسولی من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ آپ نے معنی کیا ہے، اللہ نے ان بستی والوں کے مال سے جو کچھ بھی اپنے رسول کی آمدنی قرار دیا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول اور قریب ترین رشتہ داروں کا ہے۔ تو یہ آمدنی قرار دینا، یہ کہاں کا معنی ہے؟ آپ نے کس لفظ سے اس کا یہ معنی لیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پر اس وائس میں برادر نے اقرار کیا ہے کہ میں شیعہ تفاسیر یا شیعہ ترجمے کو تو قبول نہیں کروں گا۔ تو جب آپ شیعہ تفاسیر، شیعہ ترجمے کو قبول نہیں کرتے ہو تو اس ترجمے کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک، اس ترجمے کو بالکل چھوڑ دیتے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ میں نے جو تفسیر در منصور سے ترجمہ بھیجا ہے، جلال الدین سیوطی کی تفسیر در منصور ہے، اس کا جو ترجمہ بھیجا ہے، جس کا ترجمہ محمد اکرم شاہ نے کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی ترجمے کے مطابق یہ مال فے جو ہے اللہ نے رسول کو دیا، مفہوماً بتا رہا ہوں، اللہ نے رسول کو دیا، اور رسول جو ہے آگے تقسیم کرے گا یتامہ میں، مسکین میں، یتیم میں، ٹھیک ہے۔ اب اسی تفسیر در منصور والے ترجمے کے مطابق آگے بات کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہاں پر اقرار کیا ہے کہ شیعوں کی تفسیر وغیرہ میرے لیے حجت نہیں ہے۔ جب آپ ہماری چیز آپ کے لیے حجت نہیں ہے تو ہماری چیز کو یہاں پر نہیں لاتے، چھوڑ دیتے ہیں بھائی، تفسیر اہل در منصور کے مطابق چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک ترجمہ میں نے مذہب شیعہ کی تفسیر سے کیا تھا، تو برادر نے کہا تھا کہ اس کا ترجمہ غلط ہے، اور یہ اشکال اٹھایا تھا کہ
اور شیعوں کی تفاسیر ہمارے لیے حجت نہیں ہے، کتاب حجت نہیں ہے، تو میں نہ ہی اس ترجمے پر بات کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی اس تفاسیر پر، کیونکہ اس نے ایک چیز واضح کر دی ہے کہ بھائی شیعوں کی کوئی چیز ہمارے لیے حجت نہیں ہے تو بس اس چیز کو وہیں پر رکھ دینا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ابھی میں ان کی تفاسیر پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ صاحب تفسیر علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنے تفسیر در منصور میں ترجمہ جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے، جو مال پلٹا دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان گاؤں کے رہنے والوں سے، تو وہ اللہ کا ہے، اس رسول کا ہے، اور رشتے اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ یہاں پر اس صاحب تفسیر جلال الدین سیوطی نے یہاں پر لکھا ہے، اور صاحب تفسیر جلال الدین سیوطی کا ترجمہ کرنے والا محمد اکرم شاہ ازردی یا ازری ہے، جس نے ترجمہ کیا ہے صاحب تفسیر در منصور کا۔ اس نے لکھا ہے یہ مال جو ہے اللہ کا ہے، رسول کا ہے، ان یتیموں کا ہے، ان مسکینوں کا ہے، اور تو میں نے یہی تو بات میں نے بھی کی تھی، میں نے کہا تھا کہ یہ مال جو مال فے ہے جو اللہ نے رسول کو اللہ کا تو ویسے ہی ہے، اللہ کے حکم کے مطابق رسول کو ملا ہے، رسول کا ہوا۔ اب مال فے رسول آگے تقسیم کرے گا، کہاں؟ یتیموں میں، مسکینوں میں۔ یہ تو میں نے پہلے ہی کہا تھا، پہلے ہی جو میں نے بات کر دی تھی۔ نتیجہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ برادرن یہ جو اشکال اٹھایا اس کا اشکال یہاں پر میں نے اس کا باطل کر دیا ہے، وہ اسی لیے کہ ان کی تفسیر میں ہی وہی بات لکھی ہوئی ہے۔ یہاں پر ان کی تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی نے بھی وہی بات لکھی ہے، اس کا ترجمہ کرنے والا محمد اکرم شاہ ازہری نے وہی بات لکھی ہے کہ اللہ نے جو مال دیا ہے مال فے وہ اللہ کا مال ہے، رسول کا، یتیمین کا اور مسکین کا مال ہے، یعنی رسول کی ملکیت ہوئی اور رسول جو آگے دے گا۔ مفہوماً یہ ہے کہ رسول آگے دے گا اور تو کوئی نہیں دے سکتا، رسول دے گا کس کو؟ مسکین کو، یتامین کو، ٹھیک ہے۔ اس کا اعتراض یہیں پر میں نے رد کر دیا ہے، باطل ہو گیا اس کا اعتراض، ان کی تفسیر میں لکھا ہوا ہے ترجمہ، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس برادر نے کہا تھا کہ بھائی میں اپنے اصول کو لے کر چلوں گا، کہ مذہب اہل سنت کا اصول ہے کہ یہ مال فے جو ہے اس میں اختلافات ہے، یہ مال فے میں اختلاف ہیں، یہ وہ سارا کچھ اس نے جو اصول اوپر بیان کیا ہے۔ تو برادر عزیز، قرآن مجید کی آیت ہے کہ مال فے رسول کی ملکیت ہے، یتامین کی ملکیت ہے، مسکین کی ملکیت ہے، اللہ کی ملکیت ہے۔ ادھر حدیث ہے، صاحب بخاری نے اپنے کتاب بخاری تفسیر حشر میں لکھا ہے کہ یہ مال فے ما افا اللہ کی طرف جو مال فے ملا ہے خاصۃ للنبی، خاص یہ نبی کی خاص ملکیت ہے۔ اور صاحب مسلم نے اپنے کتاب مسلم میں یہی لکھا ہے کہ یہ نبی کی خاص ملکیت ہے۔ جب نبی کی خاص ملکیت ہوئی تو یہ نبی آگے مال تقسیم کرے گا، کہاں؟ یتامین میں، مساکین میں۔ وہی جو میں نے بات کی تھی پہلے، وہی بات یہاں پر ثابت ہوئی ہے۔ برادر عزیز، آپ اپنے اصول کو لے رہے ہو لیکن قرآن احادیث کے اصول کو چھوڑ رہے ہو، جو قرآن احادیث کو اصول کو چھوڑتا ہے، اپنے اصول کو لیتا ہے، تو اس کا نتیجہ جو ہے آپ نے پہلے سے دیکھ لیا ہے۔ جناب شیطان نے جو کیا تھا، اس نے قرآن کے اصول کو ٹھکرایا تھا، اس کو نتیجہ ملا تھا، آپ کو یاد بھی ہوگا برادر۔ السلام علیکم۔ ایک اور بات، جس شخص نے اللہ اور رسول کے حکم کو ٹھکرایا ہے اس کا نتیجہ تمام برادران نے دیکھا۔ شیطان نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، تمام نے دیکھا کہ لعنتی بن کر بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فرعون نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، نمرود نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، شداد نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا، اور تمام نے اللہ کے حکم کو ٹھکرایا۔ جن لوگوں نے ٹھکرایا، یا ان کے اوپر خدا کی لعنت، ملائکہ کی لعنت، مسلمانوں کی لعنت، مومنوں کی لعنت، تمام لوگوں کی اس کے اوپر لعنت ہوتی رہتی ہے، اور اللہ کی لعنت، رسولوں کی لعنت، انبیاء کی لعنت ہے۔ اب یہاں پر برادر نے کہا ہے کہ میں مذہب سنت کا اصول لوں گا۔ بھائی بھاڑ میں جائے ایسا اصول جو قرآن کے خلاف جائے، جو رسول کے خلاف جائے۔ اب یہاں پر خود اللہ کہہ رہا ہے، تفسیر در منصور کی ترجمے کے مطابق اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے مال فے جو ہے اول اللہ کی ملکیت ہے، رسول کی، یتامین کی، مسکین کی، بات ختم ہو گئی۔ جب اللہ کی ملکیت ہو گئی تو بات ختم ہو گئی، یہاں پر کسی اختلاف کو نہیں لیا جائے گا، قرآن کی آیت کو لیا جائے گا۔ قرآن کی آیت میں واضح ہے کہ یہ مال فے اللہ اور رسول کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ صاحب بخاری، صاحب مسلم نے وہی بات لکھی کہ یہ خاص ملکیت ہے رسول کی، رسول آگے تقسیم کرے گا کس کو؟ اپنے رشتہ داروں کو، اور کس کو؟ یتامین، مسکین کو، بات ختم ہو گئی۔
یہاں پر نہ ہی شیعہ کا جو ہے اختلاف یا مسائل لیے جائیں گے، نہ ہی اہل سنت کے. یہاں پر قرآن حدیث کی بات لی جائے گی، اور قرآن حدیث کی بات سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ مالفہ جو ہے اللہ کے قول کے مطابق اور احادیث کے مطابق رسول کی خاص ملکیت ہے، اور رسول آگے تقسیم کرے گا یتامین مساکین میں. بات ختم ہو گئی. آپ میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں؟ یعنی اللہ کے قول اور نبی کے قول احادیث سے اتفاق رکھتے ہیں یا نہیں؟ اگر اتفاق رکھتے ہیں ہاں میں جواب دینا، اگر نہیں رکھتے ہیں تو اس کا رد پیش کریں، بعد میں آگے بات کروں گا. اگر اتفاق رکھتے ہیں تو موضوع کو آگے بڑھایا جائے، اگر اتفاق نہیں رکھتے ہو پھر ان تمام قرآن کی آیات احادیث کا رد پیش کریں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.